بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ تعلیمی اداروں میں گزرا ہے۔ میں اس وقت بھی پاکستان کے ایک بڑے تعلیمی ادارے میں بحیثیت استاذ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں۔ بحیثیت استاذ، بحیثیت والد اور بحیثیت طالب علم، اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے تعلیمی نظام میں دو چیزوں کی کمی نظر آتی ہے۔ سب سے پہلی کمی کہ ہمارے تعلیمی ادارے اور تعلیمی نظام نوجوانوں کی اخلاقی تربیت میں ناکام ہوئے ہیں۔ یعنی تعلیمی ادارے تجارت اور کاروبار کا مرکز تو بن گئے، لیکن نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کا مرکز نہ بن سکے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ان تعلیمی اداروں سے نکل کر آنے والی وہ پروڈکٹ، وہ لوگ کہ جو زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی ایک سب سے بڑی مثال کہ ہمارے جامعات اور مدارس سے پڑھ کر آنے والے فضلاء اور علماء جب ان کے درمیان کسی مسئلے پر، علمی مسئلے پر اختلاف ہوتا ہے تو ان کا رویہ برداشت کا، حوصلے کا اور اختلاف کو قبول کرنے کا رویہ نہیں ہوتا۔ وہ علمی اختلاف ذاتی اختلاف بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ذاتی اختلاف دشنام ترازی، گالی گلوچ، بے عزتی اور جھگڑے پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے اپنے طلباء کی تربیت میں ناکام ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں یا تعلیمی اداروں میں تعلیم لینے والے یا پڑھانے والے، ان کی طرز گفتگو، ان کا اخلاق اور ان کی طرز زندگی، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا تدریسی نظام اور ہمارے تعلیمی اداروں کا ماحول کیسا ہے۔ اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں ان تعلیمی اداروں سے نکل کر جانے والے لوگوں کا رویہ اس بات کا غماز ہے کہ انہوں نے اپنے تعلیمی اداروں سے کیا حاصل کیا اور کیا سیکھا ہے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے تعلیمی اداروں میں قرآن مجید کی تعلیم کی کمی نظر آتی ہے۔ قرآن مجید جامعات اور مدارس میں کتنا پڑھایا جاتا ہے اور ہمارے سکول اور کالج اور یونیورسٹی میں کتنا پڑھایا جاتا ہے، اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ وہ کیسے پڑھایا جاتا ہے، اس کے پڑھانے کا انداز اور طریقہ کیا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم جامعات و مدارس کو دیکھتے ہیں تو 12ویں صدی سے لے کر اب تک ہمارے تعلیمی اداروں میں قرآن مجید کو تفسیر کے ذریعے سے پڑھایا گیا۔ 4 تفاسیر یا 2 یا 3 تفاسیر ان درجوں میں رہی ہیں، یعنی تفسیر کشاف، تفسیر مدارک، تفسیر بیضاوی، تفسیر جلالین۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منطق اور فلسفہ کی 18، 15، 20 کتابیں شامل نصاب رہیں، اور براہ راست قرآن کو پڑھانے کے بجائے صرف یہ 1، 2، 3 تفاسیر کہ جو صرف سورۃ البقرہ تک یا چند سورتوں تک محدود رہی۔ تو اس طریقے سے ہمیں جامعات اور مدارس میں قرآن پڑھایا گیا۔ اور مجھے اب تک یاد ہے کہ جب میں جامعہ میں پڑھتا تھا تو انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ نوجوانوں کو قرآن پڑھایا جائے، تو ہمارے لیے ایک استاذ مقرر کر دیے گئے۔ اب وہ استاذ سورۃ البقرہ ہمیں پڑھانے لگے تو اس میں متقین، کفار، مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ کا ذکر ہوا۔ انہوں نے یہ کردار ہمیں اس طرح پڑھائے کہ متقین تو ان کے اپنے ہم مسلک اور ہم فرقہ ہو گئے، جبکہ کفار، مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ وہ مخالف فرقے والے ہو گئے۔ یعنی یوں لگتا تھا کہ جیسے قرآن یہود و نصارہ، کفار و مشرکین کے رد میں نہیں اترا، بلکہ قرآن مخالف فرقے کے رد میں نازل ہوا ہے۔ تو قرآن مجید کو جامعات، مدارس میں مرکزی حیثیت حاصل نہیں ہو سکی، بلکہ یوں کہیے کہ قرآن مجید کو ہماری زندگیوں میں ہی مرکزی حیثیت حاصل نہیں ہو سکی۔ قرآن مجید سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن ایک ایسا طبقہ ہے کہ جس کی طرف سے اس کی مخالفت کی جاتی ہے کہ سکولوں میں یا کالجوں میں یا یونیورسٹیوں میں قرآن کیوں پڑھایا جا رہا ہے۔ ہم اس مخالفت کا جائزہ لینے کے بجائے اگر ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید جامعات و مدارس میں پڑھایا جائے یا تعلیمی اداروں میں، سکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھایا جائے،
وہ کس معیار کے ساتھ اور کس سطح کے ساتھ اور کس اسلوب اور کس انداز میں پڑھایا جا رہا ہے، یہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ خلاف عقل اور خلاف فطرت بات کرتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کی 97% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ کسی ملک کے تعلیمی اداروں میں بائبل کو پڑھایا جاتا ہے، یورپ میں اسی طرح ہے، اور کہیں پر کوئی ان کی الہامی کتاب پڑھائی جاتی ہے، تو پاکستان میں جب 97% مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو ان کی کتاب پڑھائی جائے گی۔ کتاب کا پڑھنا یا نہ پڑھنا اس سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ قرآن مجید اگر پڑھایا جائے نوجوان نسل کو، وہ کس طرح پڑھایا جائے۔ اللہ کا دین 3 باتوں پر مشتمل ہے، عقیدہ پہ، عبادات پہ اور معاملات پہ۔ عقیدہ، عبادت اور معاملات، قرآن مجید اسی کی تفصیل اور اسی کی وضاحت کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو ان کے ابتدائی زندگی کے 10-12 سال قرآن مجید پڑھاتے ہیں، اور یہ عرصہ قرآن مجید کے پڑھانے کے لیے کافی ہے، اور اس عرصے میں اگر ہم قرآن اس طریقے سے ان کو پڑھائیں، اس طرح قرآن کی تعلیم ان کو دیں کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ فرقہ وارانہ کشمکش میں یا فرقہ وارانہ سوچ کی طرف جائیں، بلکہ وہ ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے انسان بنیں۔ میں جس پہلی کمی کی بات کر رہا ہوں، تعمیر کردار کی، اخلاق کی، وہ کمی بھی اس طریقے سے پوری کی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید نوجوانوں کو اس طرح پڑھایا جائے، طالب علموں کو اس طرح اس کی تعلیم دی جائے کہ ان کا اخلاق، ان کا کردار بھی سنورے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح العقیدہ بھی وہ بنے، اور فرقہ وارانہ کشمکش سے اور فرقہ وارانہ سوچ سے وہ باہر بھی آئیں۔ تو میری یہ زندگی کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ یہ 2 کمیاں میں نے ہمیشہ اپنے تعلیمی اداروں میں بھی دیکھی، اپنے معاشرے اور سماج میں بھی دیکھی، اور وہ لوگ کہ جو نمایاں پوزیشن پر بیٹھے ہیں اور ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، ان کا تعلق علماء سے بھی ہے، ان کا تعلق صحافیوں سے بھی ہے، ان کا تعلق سیاستدانوں اور حکمرانوں سے بھی ہے، اور ان کا تعلق ہمارے معاشرے اور سماج میں رہنے والے سب لوگوں سے ہے۔ یہ 2 کمیاں محسوس ہوتی ہیں، ایک کمی اخلاق اور کردار کے حوالے سے، اور دوسری کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھا تو ہے، لیکن جس طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا ہمیں چاہیے، ہم اس طریقے سے قرآن مجید سے اپنے تعلق کو قائم نہیں کر سکے۔